بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج کا موضوع ریاکاری ہے، جسے مجھے اور آپ کی زبان میں دکھاوا کہا جاتا ہے، کیونکہ قوم مسلم آج اس بے فعلی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ ریاکاری کے چنگل میں انسان پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ کیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عالم کو بلائے گا، اور وہ عالم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا، بتا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تجھے زندگی دی، تجھے دنیا کے اندر بھیجا، تجھے دنیا میں رہنے کے لیے ہر طرح کی عیش و آرام مہیا کیے، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عالم جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری خاطر عالم علم حاصل کیا اور میں اس کو پھیلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا، نہیں، تو نے میرے لیے علم حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور نہ ہی تو میرے لیے لوگوں کو تبلیغ دیتا تھا، بلکہ تو اس لیے یہ سب کر رہا تھا، علم حاصل کیا تو نے اس لیے صرف کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تجھے دنیا میں عالم کہا گیا۔ جا، اب تجھے یہاں کوئی صلہ نہیں ملنے والا، اب تیرا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اب تیرا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ دنیا میں تجھے ملنا تھا جو وہ مل چکا ہے، اب تیرا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر شہید کو بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا، بتا تو نے، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے طاقت دی، اور تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ اور وہ شہید اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے زندگی دی، میں نے وہ زندگی تیری راہ میں قربان کر دی اور میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا، نہیں، تو اس لیے شہید نہیں ہوا کہ تو مجھے راضی کرے، بلکہ تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ تجھے دنیا میں شہید کہا گیا، اب تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تیرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، اور تجھے وہاں جلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو بلائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ، میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں کو سکھاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، تو نے میرے لیے نہیں، تو نے تو قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے دنیا میں قاری کہا گیا۔ جا، اب تجھے یہاں بھی کوئی صلہ نہیں ملنے والا، تیرا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہے۔ میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو سنا رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا عبادت تو کرتا ہے مگر دکھاوے کی کرتا ہے۔ تو نے اگر عبادت کی، دکھاوے کی تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے منہ پر یہ عبادت مار دی جائے گی اور انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، ہم تو یہی سنتے ہیں، فلاں مرد بہت ہی نمازی ہے، فلاں عورت بہت ہی نماز کی پابند ہے، نماز کی تلاوت کرتی ہے، قرآن پاک کی پابند ہے، ہر وقت تسبیح اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن گھنٹہ گھنٹہ اجنبی مردوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اجنبی عورتوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ جن دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ بعض جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر تو اللہ سے اگر ڈرتی ہو، کہتی ہو کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کی ہر بات مانتی ہوں، اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہوں، تو پھر اللہ جن کاموں سے روکتا ہے تم کیوں نہیں روکتی؟ حضرت سیدنا داؤد ایک بزرگ کی عبادت گاہ میں 40 سال تک ان کی خانگاہ میں جاتے رہے اور وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بزرگ نے کہا، داؤد، آپ کے سر کے اوپر ایک طاق رکھا ہے، اس میں قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا ہے، ذرا نکال کر مجھے دو۔ حضرت داؤد نے کہا، کہاں؟ بزرگ نے کہا، 40 سال تک تم آ رہے ہو، تمہارے سر کے اوپر طاق ہے جہاں قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔
और तुम वहाँ आकर ही बैठते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि ताक कहाँ है। हज़रत दाऊद ने कहा, अल्लाह के डर से मैं ऊपर नहीं देखता कि कहीं अल्लाह ये ना कह दे कि तुमने नज़रों का गलत इस्तेमाल किया हुआ था, तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसलिए 40 साल तक वहाँ नहीं देखा जहाँ कुरान का नुस्खा रखा हुआ था, और यहाँ बात बात पर ताक झांक होती रहती है, और ये ताक झांक फैशन बन चुका है। सईदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हम कहाँ हैं? मैं जिसको हकीकत में खुदा का खौफ कहा जाता है, कुरान उसकी तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है, वत्तक़ू हक़्क़ तुक़ातिही, और डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। जैसा फैशन है वैसा ना डरो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है। जिन्होंने अल्लाह से डर रखा वो अपने रब से डरते हैं। तो कुरान कहता है, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अल्लाह से डरने का हक़ अदा कर दिया, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, और जो अल्लाह से डरता है वो हर एक से डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो सांप से भी डरता है, वो बिच्छुओं से भी डरता है, वो छिपकलियों से भी डरता है, वो तो मामूली सी चींटी से भी डरता है। लेकिन जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, वो आंधी आए तूफ़ान आए वो किसी से नहीं डरते। जो अल्लाह से डरते हैं उनके चेहरे दुनिया में चमकेंगे और उनकी कब्रें चमकती रहेंगी, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी वो उनके चेहरे रोशन ही होंगे। आखिर अल्लाह का डर है क्या? एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि अल्लाह ताला का डर क्या है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो 99 हिजरी में पैदा हुए थे। दौर रिसालत से बहुत करीब का दौर था कि अभी आप 22 या 20 साल की उम्र में ही उनकी कमर झुक गई थी। आप लाठी के सहारे चला करते थे। कमर तो 80 साल के बाद झुका करती है, लेकिन इनकी जवानी में ही झुक गई। लाठी लेकर वो चला करते थे। और हमारी जो आजकल की कमरें हैं वो इस तरह हैं कि हम ज़मीन पर चलते हुए भी नहीं डरते। उनके शागिर्दों ने बहुत कोशिश की कि मालूम करने की कि आपकी कमर क्यों झुक गई। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उनकी कमर क्यों झुक गई। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि तुम दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ती हो, तो उसके लंबे लंबे बयान शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा मैं जी हर वक्त कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ, कोई कहेगी मैं हर वक्त रोज़े रखती हूँ, कोई कहेगी मैं तो जुमेरात का भी रोज़ा रखती हूँ, पीर का भी रोज़ा रखती हूँ। मेरी तो इबादतें ऐसे ही चलती रहती हैं। मेरी बहनों का तो ये हाल है कि कोई नेक काम करेंगी और उसका ढंका पूरे शहर में पहुँचाएंगी। जब तक किसी को ये ना बताएंगी कि तब तक इनको सब्र नहीं होगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की क्या खूबसूरत वो बयान फरमाते हैं कि नफ्से बदकार ने दिल पर क़यामत तोड़ी है। नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी है। अमले नेक किया है मगर छुपाने नहीं देता। अपने अमल को बताकर तुम किससे संत हासिल करना चाहती हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकियां करके उसकी तशरीह करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों में फैलाते हैं, लोगों में अपनी इज़्ज़त अफजाई करवाना चाहते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने जिसके लिए ये नेकी की थी, जा आज उसी से ही अपना सिला ले ले। आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोगों के बदन पर तो कफन भी नहीं होगा, तुम्हें सिला कौन देगा? अरे जो इंसान तुम्हें दुनिया में कुछ ना दे सके वो आखिरत में क्या देगा? आज इंसान के पास अगर बड़ी दौलत है ना, वो किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होते, वो आखिरत में क्या देंगे? जबकि खुद ही नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जो बग़ैर कफन के नंगे घूम रहे होंगे। आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी कि मैं कह रही हूँ नंगे घूम रहे होंगे। ये मैं नहीं कहती, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। उनकी हदीस बयान कर रही हूँ कि ये कफ़न, उनके बदन पर तो कफ़न भी नहीं होगा। हज़रत आयशा को बहुत हैरत हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब लोगों के बदन पर कफ़न भी नहीं होंगे तो बेहयाई महसूस करेंगे, लोग एक दूसरे से शर्म महसूस करेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, इतनी घबराहट होगी कि लोग अपने बुरे अमाल की वजह से अपने पसीनों में डूबे होंगे और गोते लगा रहे होंगे। वो किसी को क्या देखेंगे? अमल तो होता है
ہم سے عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کو چھپا نہیں سکتے۔ ہم اپنے گناہوں کو جس طرح چھپاتے ہیں، اللہ والے اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت سے لوگوں نے چھپائی، بہت سے لوگوں نے پوچھی، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا، ہمیشہ چھپا کے ہی رکھا۔ لیکن ان کا ایک بہت ہی قریبی شاگرد تھا، وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا اور وہ پوچھتا رہتا تھا کہ لیکن آپ نہیں تھے بتاتے۔ ایک ایسا موقع ملا، اس نے ایسے ماحول میں پوچھا کہ آپ انکار نہ کر سکے۔ اس نے پوچھا، حضرت بتائیں نا، آپ کی کمر کیسے جھک گئی؟ امام ثوری فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے، انہوں نے 50 سال تک حدیث کا درس دیا۔ 50 سال کوئی معمولی سال نہیں ہوتے، 50 سال ایک آدھی صدی گزر چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 50 سال تک انہوں نے درس دیا اور ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، اور کہتے ہیں سفیان، میں 50 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بیان کرتا رہا ہوں، میں 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا ہوں۔ آج میں دنیا سے جانے لگا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ مجھے بخشے یا نہیں بخشے، یا میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا۔ بس استاد کا یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت امام ثوری پر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اتنا غلبہ ڈر کا پیدا ہوا کہ اس خوف کی وجہ سے کہا کہ میری کمر جھک گئی، اور کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز محفل میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے سنی۔ اللہ اکبر! کس درجے کا خوف تھا ان کے اندر، یہاں تک کہ حضرت داؤد طائی ایک دفعہ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے تھے اور کسی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ آوازیں دیتے رہے، انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نماز میں اس قدر کھو چکے تھے کہ انہیں کچھ بھی ہوش نہیں تھا رہا۔ انہوں نے نماز مکمل کی، دیکھا کہ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم چل رہا ہے، اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، تم یہاں سب کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، آپ کی محبت یہاں تک ہمیں کھینچ لائی، آپ نے ہماری باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے رب کے حضور کھڑا تھا، مجھے کسی کی کوئی بات سنائی نہیں تھی دے رہی، کیونکہ میں اس قدر اس کے ساتھ کھو چکا تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہی، یہ آگ کب لگی کب بجھی مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ سبحان اللہ! ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہر قسم کا ڈر نکال کر جو وحدہ لا یکتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ جب اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا تو گناہوں کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، خیال بھی دلوں میں نہیں آئے گا۔ میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا خوف اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں اور ان کی جائز دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اور پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماری اور پریشانی حال کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔